ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس 10ویں سورے کی 35ویں آیت ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، یہ بتلاؤ، اللہ کا سوال ہے، یہ بتلاؤ کہ تمہارے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ تو اب یہ بتلاؤ کہ پیروی اس کی کرو گے جو محتاج ہے، یا پیروی اس کی کرو گے جو ہدایت کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ امن لا یہدی الا ان یہدی، اور اس کی پیروی نہ کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ تو اگر تم ہدایت کرنے والے کو چھوڑ کر محتاج ہدایت کی طرف چلے جاؤ تو یہ دنیا کا بدترین فیصلہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تمہید میں اپنے سننے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں، اور ظاہر ہے کہ گھنٹے بھی 2 ہی ہیں۔ ضرورت کیا ہے ہدایت کی؟ بہت پڑھے لکھے مجمع میں بات ہو رہی ہے، ضرورت کیا ہے ہدایت کی؟ جاؤ اس کی طرف جو ہدایت کر رہا ہے، اس کی طرف نہ جاؤ جو ہدایت کا محتاج ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ دیکھو، ساری مخلوقات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو بستیاں بسا کے رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی جانور بستیاں بسا کے نہیں رہتا، انسان ہے جو بستیاں بساتا ہے، شہر بساتا ہے، محلے آباد کرتا ہے، خاندان کا ایک سسٹم ہے۔ تو جہاں بستیاں بسیں گی وہاں مفادات میں ٹکراؤ ہوگا، اور جہاں مفادات میں ٹکراؤ ہوگا وہاں انتشار ہوگا، جہاں انتشار ہوگا وہاں معاشرے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا۔ تو معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ذرا سا تمہید میں روکوں گا، زیادہ دیر روکنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جہاں لے آیا ہوں نا وہ منزل بڑی نازک ہے۔ تو بستیاں بسائیں، بستیوں سے معاشرہ بنا، خاندان بنے، محلے آباد ہوئے، شہر آباد ہوئے۔ میرا مفاد آپ کے مفاد سے ٹکرا گیا، آپ کا مفاد میرے مفاد سے ٹکرا گیا۔ جب مفادات ٹکرائے جھگڑا ہوا، جب جھگڑا ہوا معاشرہ ٹوٹ گیا۔ تو معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ دنیا والوں نے کہا کہ بھائی اگر معاشرے ہی کو باقی رکھنا ہے تو قانون بھی معاشرے کو باقی رکھتا ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ ہدایت کی طرف جائے؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا کہ قانون وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی آنکھ کام کرتی ہے۔ بہت عجیب و غریب مرحلے فکر میں لے آیا ہوں۔ قانون وہاں تک دیکھے گا جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے گی۔ اگر کوئی گناہ بند کمرے میں ہو رہا ہے تو قانون اسے چیک نہیں کر سکتا، اگر کوئی بیابانوں میں کام کر رہا ہو تو قانون اسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہادی وہ جو بند کمرے میں بھی دیکھے، سنسان جنگلوں میں بھی دیکھے، تو کیا اب بھی ہادی کے حاضر نادر ہونے سے انکار کرو گے؟ اب دیکھو، موضوع گفتگو یہی معین ہو رہا ہے، اور میں سوچ کے کچھ آیا تھا، باتیں کچھ اور کر رہا ہوں۔ تو اب ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پروردگار نے پالیسی دی۔ اگر یاد ہو تو میں نے اس سال محرم کی 17 تاریخ تھی، ماڈل ٹاؤن میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اور وہ جملہ سنو اور پھر میں وہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھو، تمہاری خلقت کی غرض کیا ہے؟ بہت پڑھے لکھے ہو اس لیے بات کر رہا ہوں، بہت پڑھے لکھے ہو، تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ سننا، اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت۔ یاد رکھو گے نا، سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ کہنے لگا سورہ نحل 16واں سورہ، وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، ہم نے نعمتیں اس لیے دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ سورہ ذاریات میں کہا اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کرو۔ سورہ
नहल में क्या कहा? इसलिए पैदा किया कि मुसलमान हो जाओ। दो बातें हो गई। कहने लगा सूरह हदीद में, लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने इसलिए पैदा किया कि आदिल पे कायम रहो, इबादत करो, मुसलमान हो जाओ, आदिल पे कायम रहो। यानी अजीब व गरीब मरहले फिक्र है या नहीं भाई? यही तो अपने सुनने वालों को लाना था। और अगर फिर सूरह नहल की एक आयत ज़हन में रख सको, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअला लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। हमने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि उसका शुक्र करो। तो पैदा किया इबादत के लिए, पैदा किया शुक्र के लिए, पैदा किया आदिल के लिए, पैदा किया इस्लाम के लिए। तो क्या चार कामों के लिए पैदा किया? भाई ये सवाल करना चाह रहा हूं मैं। हमने तुम्हें पैदा किया इस्लाम के लिए, मुसलमान बन जाओ। हमने तुम्हें पैदा किया इबादत के लिए कि हमारी इबादत करो। हमने तुम्हें पैदा किया कि हमारा शुक्र करो। हमने तुम्हें पैदा किया कि मुआशरे में अदल कायम करो। तो ये चार अलग अलग मकसद नहीं है, मकसद एक है। अगर समझ सको उसकी निस्बत से इबादत है, कायनात की निस्बत से इस्लाम है, अपनी निस्बत से शुक्र है, और मुआशरे की निस्बत से अदल है। समझ रहे हो ना इस बात को? अगर इस मरहले फिक्र पर मेरे साथ देखो, कंफ्यूजन ये है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। तो शुक्र, इस्लाम, अदल, इबादत एक ही मौजू है। तो अब तरीक़ा इबादत कौन बतलाए? यही लाना था। तरीक़ा इबादत कौन बतलाए? हिदायत से मुत्तसिल होना चाह रहा हूं। कौन बतलाए कि इबादत कैसे करनी है? अगर वाक़े को याद रख सको, जब इब्लीस ने सजदा आदम से इनकार किया तो कहा निकल। भाई सुनना, ये जुमला हदिया कर रहा हूं, निकल। कहा परवरदिगार मुझे मुस्तस्ना कर दे, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, एग्जेम्प्ट कर दे। और वादा करता हूं कि अगर तूने मुझे मुस्तस्ना कर दिया तो मैं रूए ज़मीन की एक एक बालिश पे सजदे करूंगा। इतने सजदे करूंगा कि तेरी ज़मीन मेरे सजदों से छुप जाएगी। सुन लिया तुमने इब्लीस का जुमला? मालिक बस इस एक सजदे से मुझे मुस्तस्ना कर दे, इस जमीन पर इतने सजदे करूंगा कि ये जमीन छुप जाएगी। जवाब आया, इबादती मिन हैसो उरीद ला मिन हैसो तुरीद। इब्लीस, इबादत वो है जो मैं मांगू, इबादत वो नहीं है जो तू करे। अजीब मरहला फिक्र है, अजीब। देखो जरा मैं और करीब हो जाऊं। इबादत वो है जो मैं मांगू, वो इबादत नहीं है जो तू करे। पढ़ा लिखा मजमा है, सन 8 हिजरी में फतेह मक्का है और पैगंबर कह रहा है इन पत्थरों को तोड़ो। तुमसे बेहतर कौन इस जुमले को समझेगा? सन 8 हिजरी में फतेह मक्का है, सन 9 हिजरी में रसूल का आखिरी हज है। सन 8 हिजरी में कहा पत्थरों को तोड़ो, सन 9 हिजरी में कहा इस पत्थर को चूमो। यानी अजीब बात है, हजर असद को चुमवाया या नहीं? सन 9 हिजरी में कहा पत्थर को चूमो, सन 8 हिजरी में कहा पत्थर तोड़ो। भाई अजीब बात है, जिस पत्थर को कहूं तोड़ दो उसे तोड़ दो, जिस पत्थर को कहूं चूमो उसे चूमो। तो जब पत्थर पत्थर बराबर नहीं है तो तुम और मोहम्मद कैसे बराबर हो गए? समझ रहे हो ना बात को? भाई यही लाना था। तो अब तरीक़ा इबादत बतलाने के लिए रुक के सुनना, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूं। तरीक़ा इबादत बतलाने के लिए हिदायत की ज़रूरत है। लेकिन अब इस बात को क्या करोगे? देखो बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं, और अगर ये तल्ख़ हकीकतें पहुंच गई तो मेरा मसला आसान हो जाएगा। कहने लगा भाई क्या अजीब व गरीब मरहले फ़िक्र है। सूरह वल फज्र में कहा अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे अल्लाह ने आद की कौम के साथ क्या किया? उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारे अल्लाह ने समूद को बर्बाद नहीं किया? क्या फिरौनों को बर्बाद नहीं किया? अल्लज़ीना
طغوا فی البلاد، یہ وہ تھے جو شہروں میں سرکشی کر رہے تھے. پوری آیتیں میں نے نہیں پڑھی. طغیان کے معنی سرکشی، یہی لانا ہے. اور اگر یہ مرحلہ سر ہو گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. بہت آرام سے سننا، بہت آرام سے. یہ قوم عاد کے لوگ، یہ قوم سمود کے لوگ، یہ فرعون، یہ سرکشی کر رہے تھے شہروں میں، ہم نے انہیں تباہ کر دیا. الذین طغوا فی البلاد، یہ طغیان کر رہے تھے. ٹھیک، یہ یاد رکھنا. سورہ والفجر. اور اب سورہ والشمس میں کہنے لگا کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے طغیان کیا، سرکشی اختیار کی. ان کا رسول چیختا رہا ناقۃ اللہ و سقیاہا. اونٹنی یاد ہے نا حضرت صالح کی جو معجزے کے طور پہ آئی تھی؟ ان کا رسول چیختا رہا، بھائی توجہ رکھنا، چیختا رہا ناقۃ اللہ، یہ ناقہ اللہ کا ہے، یہ اونٹنی اللہ کی ہے. ناقۃ اللہ قرآن میں لکھا ہے، یہ جو معجزے کے طور پہ ناقہ آیا، نام کیا ہے اس کا؟ ناقۃ اللہ. کبھی اللہ نے اس پہ سواری کی؟ نہیں کی نا. کبھی اللہ نے سواری کی؟ نہیں کی. کبھی اللہ نے اس اونٹنی کا دودھ پیا؟ نہیں پیا. تو یہ اللہ کا ناقہ کیسے ہو گیا؟ کہا بھئی ایسے عجائب دکھلائے کہ اللہ نے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے. تو ناقۃ اللہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا، ید اللہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا. عجیب بات ہے نا. اب یہ سلسلہ کلام تو ذہن میں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وہ سرکشی کرتے رہے، اس قوم کے لوگ سرکشی کرتے رہے. ان کا رسول صالح پکارتا رہا یہ اللہ کا ناقہ ہے، اس کا بھی احترام کرو، اس کے گھاٹ کا بھی احترام کرو. فکذبوہ، پوری قوم نے مل کر ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹ دی اور پوری قوم نے اس کی تکذیب کی. مجھے معاف کر دینا، قرآن ہے، کہانی نہیں ہے. میں مبالغہ کر سکتا ہوں، تم مبالغہ کر سکتے ہو. ایک ہو اسے 5 بنا کے بتا سکتے ہو، 5 کو 10 بنا کے بتا سکتے ہو، لیکن جب قرآن کہہ دے تو وہ حتمی ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے صالح کو جھٹلا دیا. کس نے؟ صالح کے قوم والوں نے. فَعَقَرُوهَا، اور صالح کی اونٹنی کو ان سب نے مل کر اس کی ٹانگیں کاٹ دی. یا روک رہا ہوں میں، عَقَرُوهَا، ساری قوم نے مل کر ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹ دی. مجھے بتلاؤ، تاریخ سے تو کچھ تھوڑی واقفیت ہوگی نا. سب نے مل کے کاٹی تھی؟ ایک تھا، کل ایک تھا. سازش میں 3 شریک تھے، ٹانگیں کاٹنے والا ایک تھا. اور تاریخ میں اس کا نام بھی ہے قیدار، قاف یہ دال الف رے، قیدار. تو ٹانگیں کاٹی قیدار نے، اور اللہ نے الزام لگایا 100% قوم پر. تو یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چونکہ پوری قوم اس عمل قتل سے راضی تھی، اس لیے اللہ نے سب کو قاتل قرار دیا. اب جو